پیارے دوستو، السلام علیکم۔ جو کچھ میڈیکل پروفیشن کی ریگولیٹری باڈی سے یعنی پی ایم ڈی سی سے ہو رہا ہے اس پر اب چپ رہنا ناقابل برداشت ہو گیا۔ میں گزشتہ کئی سالوں سے بالکل خاموش تھا اور سب کچھ دیکھ رہا تھا، لیکن اس دوران پی ایم اے سینٹر کے دوستوں سے اور خاص طور پہ ڈاکٹر شیر شاہ صاحب سے میری وقتاً فوقتاً اس سلسلے میں بات ہوتی رہتی تھی، جو کہ میری طرح شعبہ طب کی حالت پر ہمہ وقت پریشان رہتے ہیں۔ ان سے مسلسل رابطے میں نے ان کو کئی دفعہ اپ ڈیٹ کیا کہ میں نے ذاتی حیثیت میں جن ارباب اختیار سے مدد لی جا سکتی تھی ان سے مسلسل رابطہ رکھا، ان سے اپنی ذاتی حیثیت میں درخواست کی، اپنی خواہشات کا اظہار کیا اور اپنی گزارشات بھی پیش کی، لیکن وہ کسی ہوشیار اور طاقتور قوتوں کے زیر اثر تھے، جس کی وجہ سے اس ناچیز کی دال نہ گلی۔ لیکن میں نے جو کوششیں کیں اور گزارشات پیش کیں اس کو میں آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا، تاکہ آپ کو ان لوگوں کا جو ایٹیچیوڈ تھا اس کے بارے میں اندازہ ہو سکے۔ یہ ویڈیو بنانے کا بلکہ یوٹیوب بنانے کا کہ اس پہ ایک چینل ہو، اس لیے خیال آیا کہ میں آپ سے اپنے آنے سے پہلے کی پی ایم ڈی سی کی ہسٹری اور حالات شیئر کروں، تاکہ وہ بھی ریکارڈ کا حصہ بن جائے اور ہمارے جو نوجوان دوست ڈاکٹر بن رہے ہیں یا بننا چاہتے ہیں تو ان کو معلوم ہو کہ پی ایم ڈی سی کیسے بنی اور اس میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ یہاں صرف اتنا بتاتا چلوں کہ پرانے سیکٹری سید احترام علی صاحب کو، جو 30 سال سے زیادہ عرصہ تک پی ایم ڈی سی میں رہے اور بطور سیکٹری انہوں نے 25 سال بلا شرکت غیرے اس ادارے پہ حکمرانی کی، ان کی خدمات کے متعلق تفصیل سے تو بعد میں بتاؤں گا، لیکن یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ مجھے جب بطور ایکٹنگ سیکرٹری چارج ملا تو میرے پی ایم ڈی سی جوائن کرنے کے 6 ماہ کے اندر ان کو نیب نے گرفتار کر لیا، اور طویل عدالتی جنگ میں نیب عدالت میں اعتزاز احسن صاحب ان کے وکیل تھے، اور اس طرح کے دوسرے جید وکلاء نے ان کا کیس لڑا، لیکن بالآخر ان کو 6 کروڑ اور F10 میں 1 کنال کا گھر دے کر ہی نیب سے رہائی ملی۔ وہ گھر پی ایم ڈی سی کے نام ہوا، جس میں 10 سال تک مقیم رہا۔ بات کہاں سے کہاں نکل گئی، اس کو یہاں چھوڑتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ بہت سارے دوست جو اس ویڈیو کو دیکھ رہیں گے اور اس سے پہلے مجھے نہیں جانتے، ان کے لیے مختصر تعارف کی ضرورت محسوس ہوگی، کیونکہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کے لیے میرا نام، میری شکل، میری آواز کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن جو نہیں جانتے ان کے لیے صرف اتنا تعارف ہے کہ میں نیشتر کالج کے N23 بیچ سے ہوں۔ البتہ پاس میں بیچ N24 کے ساتھ ہوا۔ میرا داخلہ پنجاب میڈیکل کالج فیصل آباد میں ہوا تھا، اور راولپنڈی میڈیکل کالج فیصل آباد بھی وہیں ہوا کرتا تھا، یعنی راولپنڈی میڈیکل کالج ایٹ فیصل آباد۔ تو میں پنجاب میڈیکل کالج اور فیصل آباد کے فرسٹ بیچ کے ساتھ کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ راولپنڈی میڈیکل کالج کچھ عرصے بعد راولپنڈی شفٹ ہو گیا، لیکن میں نے اپنا فرسٹ پروفیشنل کا امتحان پنجاب میڈیکل کالج میں ہی دیا۔ البتہ فرسٹ پروفیشنل کے امتحان کے بعد میں نیشتر میں چلا گیا، اور 1985 تک نیشتر میں ہی رہا، جس میں کچھ عرصہ انیٹمی ڈپارٹمنٹ میں ڈیمونسٹریٹر رہا، اور کچھ عرصہ میں
فرسٹ سرجیکل میں ایڈیشنل رجسٹرار سرجیکل کے طور پہ کام کرتا رہا۔ اس دوران میں نے 1 سال سوشل سیکورٹی میں بھی کام کیا، لیکن میں نے نیشتر نہیں چھوڑا اور نیشتر میں ہی رہتا تھا۔ فیڈرل گورنمنٹ میں بطور میڈیکل افسر 1985 میں میری سلیکشن ہو گئی اور میں نے پاکستان منٹ لاہور سے اپنے کیریئر کی ابتدا کی اور 1992 تک وہاں رہا۔ اس دوران میں نے کالج آف کمیونٹی میڈیسن سے پبلک ہیلتھ میں پوسٹ گریجویشن کر لی اور 92 میں اسلام آباد آ گیا۔ اسلام آباد آنے کے بعد میں فیڈرل گورنمنٹ سروسز ہاسپٹل میں جو پولی کلینک کے طور پہ مشہور ہے وہاں ڈپٹی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ مقرر ہوا۔ پھر میری پوسٹنگ پاکستان کونسلیٹ جدہ میں ہو گئی اور میں ڈپلومیٹک اسٹیٹس کے ساتھ 93-94 میں وہاں رہا۔ وہاں سے آنے کے بعد میں وزارت صحت میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل انٹرنیشنل ہیلتھ رہا اور وہاں سے پھر میں پاپولیشن کی منسٹری میں بطور ڈائریکٹر جنرل ٹیکنیکل چلا گیا۔ 1 سال وہاں رہنے کے بعد میں نے وہاں سے ریزائن کر دیا اور دوبارہ وزارت صحت میں واپس آ گیا، جہاں سے 2000 میں پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل میں بطور ایڈیشنل رجسٹرار اپوائنٹ ہو گیا۔ ہاں، اس دوران البتہ میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ وزارت صحت میں آنے کے بعد، جدہ سے واپس آنے کے اور وزارت صحت جوائن کرنے کے بعد میں 2 سال WHO میں بطور نیشنل مینیجر انوائرمنٹل ہیلتھ بھی کام کرتا رہا اور وہاں سے بھی میں نے ریزائن ہی کیا تھا۔ تو PMDC کے آنے کے بعد جب میں ایڈیشنل رجسٹرار اپوائنٹ ہوا تو اس وقت پرانے سیکرٹری سید احترام علی صاحب ہی میری سلیکشن بورڈ میں بھی تھے اور اس سلیکشن بورڈ میں پروفیسر حیات ظفر صاحب، پروفیسر عبداللہ جان جعفر صاحب کے ساتھ پروفیسر سلطان فاروقی، پروفیسر ارباب غلام رسول اور اس وقت ممبر لیگل سعید انصاری صاحب ہوتے تھے وہ، اور پروفیسر کبیر خان صاحب بھی شاید اس ایگزیکٹو کمیٹی میں شامل تھے اور پروفیسر عبدالرب صاحب بھی اس کمیٹی میں شامل تھے جنہوں نے میری سلیکشن کی تھی۔ پوسٹنگ جوائن کرتے فوراً ہی بعد مجھے حج میڈیکل مشن پہ وزارت صحت نے نامینیٹ کر دیا اور میں حج کرنے چلا گیا۔ مارچ میں جب میں واپس آیا تو مجھے سیکٹری کا ایکٹنگ چارج دے دیا گیا اور ایکٹنگ چارج ملنے کے 6 ماہ کے اندر اندر پرانے سیکٹری صاحب گرفتار ہو گئے اور اس گرفتاری میں نے حیات ظفر صاحب کو جب بتایا کہ یہاں اتنی کرپشن ہے کہ میں اس کو کور اپ کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتا، تو اگر آپ نے اس کو کور کرنا ہے تو مجھے چھٹی دے دیں اور اگر آپ نے اس کی تحقیقات کرانی ہے تو پھر مجھے اجازت دے دیں۔ تو حیات ظفر صاحب نے جب یہ سنا تو وہ بہت پریشان ہوئے کیونکہ ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہاں کتنی کرپشن ہو رہی تھی، اور ان کے سامنے وہ سیکرٹری صاحب بڑے نیک اور پارسا بنے ہوئے تھے اور اس وقت پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کا صرف 1 کروڑ بجٹ ظاہر کیا جاتا تھا اور اس میں کبھی 6 لاکھ اوپر کبھی 6 لاکھ نیچے کر کے کہ جی بس یہی بجٹ ہے اور وہ ہے، لیکن یہ ہے کہ کونسل اپنے وسائل سے ہی گزارا کر رہی تھی۔ اس میں جو کرپشن تھی وہ 2 ایلیمنٹس سب سے زیادہ کرپشن والے تھے۔ ایک یہ تھا کہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز دھڑا دھڑ کھل رہے تھے، ان میں کرپشن تھی، اور ایک نیشنل ایگزامینیشن بورڈ تھا جو باہر سے گریجویٹ آتے تھے، ان کا امتحان لینے کے لیے بڑے جید پروفیسرز اور بڑے محترم اساتذہ بلائے جاتے تھے۔ وہ اپنا نیک نیتی سے امتحان لے کے چلے جاتے تھے، لیکن رزلٹ چونکہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل میں بنتا تھا اور وہ سیکرٹری صاحب کی مرضی سے بنتا تھا، تو اس میں کرپشن کا ایلیمنٹ بہت زیادہ تھا۔ پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں اپنے سینئر اساتذہ کو
جو میرے استاد تو نہیں ہیں لیکن پروفیشن کے استاد تھے، ان کو مورد الزام ٹھہراتا ہوں کہ انہوں نے ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی پرائیویٹ میڈیکل کالج کھولنے شروع کیے ہوئے تھے، اور آپ یقین کریں کہ کوٹھیوں میں، پلازوں میں، بیسمنٹوں میں اور ایون ٹائر شاپس کے اوپر بھی میڈیکل کالج کھلے ہوئے تھے. یہ ایک الگ داستان ہے، اور وہ میں ایک ایک میڈیکل کالج کی داستان آپ کو آگے چل کے کسی ویڈیو میں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ نے خواہش ظاہر کی تو ایک ایک میڈیکل کالج کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہاں کیا ہو رہا تھا. دسمبر 2000 سے لے کے جنوری 2007 تک پی ایم ڈی سی کے عروج کا زمانہ تھا. وہ اس لیے کہ اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا تھا اس کی ایک جھلک تو میں نے آپ کو بتائی، لیکن اس دوران ہم نے کوئی نیا قانون نہیں بتایا. وہی 1962 کا ایکٹ تھا، اس پر ٹرو سپریٹ میں جس کو کہتے ہیں منوان عمل کرانے کی کوشش کی، جس میں سے ایک میں مثال دے سکتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹ کی رجسٹریشن تھی یہ 1962 کے ایکٹ میں لکھی ہوئی تھی کہ ہر کالج کا اسٹوڈنٹ رجسٹر ہوگا. وہ کسی نہ کسی صورت میں ہو رہا تھا، لیکن کوئی ریگولر کسی کالج کی لسٹ نہیں ملتی تھی کہ اس میں اس سال کتنے کالج داخل ہوئے ہیں، کیا ہے. وہ گورنمنٹ کے کالجز کو ایک انسٹرکشنز گئی ہوئی تھی، وہ کبھی کبھی سال 2 سال بعد یا کبھی پی ایم ڈی سی والوں کو جب یاد آتا تھا تو وہ ان سے پیسے مانگ لیتے تھے، تو وہ آ جاتا تھا. اور آپ یقین کریں کہ پتہ نہیں 100 روپیہ فی اسٹوڈنٹ رجسٹریشن تھی، تو اس رجسٹریشن کے پیسے آ جاتے تھے مختلف کالجوں سے. لیکن گورنمنٹ کے کالج بھی ریگولر وہ لسٹیں نہیں بھیجتے تھے. اس کو جب ریگولرائز کرنے کی کوشش کی تو پرائیویٹ میڈیکل کالجز والوں کی تو چیخیں نکل گئیں، کیونکہ وہاں تو کنڈر گارٹن کی طرح سارا سال داخلے جاری رہتے تھے، اور جتنی ان کی اسٹرینگتھ کونسل نے سینکشن کی ہوئی تھی اسے آپ یقین کریں کہ دگنے بچے داخل ہوئے ہوتے تھے. تو وہ سب سے پہلے پھر میری پوسٹنگ چیلنج ہو گئی کہ جی اس کی بطور ایڈیشنل سیکرٹری اپوائنٹمنٹ غلط ہوئی ہے. پھر جب دسمبر 2001 میں مجھے سیکرٹری اور رجسٹرار اور ٹریئرر بنا دیا گیا، تو پھر تو پہلے پی ایم ڈی سی کے قانون چیلنج کیے گئے، پھر پی ایم ڈی سی کے ریگولیشن چیلنج کیے گئے، پھر ہماری ورکنگ چیلنج کی گئی. بالآخر جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو جب سٹریم لائن کرنے کی کوشش کی، تو نام میں بعد میں آگے کسی جگہ بتا دوں گا، ایک کالج نے ہمارے خلاف 17 ریٹ پٹیشنیں کی. تو اس سے میں قانون کہاں جانتا تھا یا ڈاکٹروں کو کتنا قانون آتا ہے، تو اس سے ہمیں پھر قانونی منہ شگافیوں کا اندازہ ہوا، کیس کیسے لڑتے ہیں، کیس میں کیا چیزیں ہیں، کیا کچھ ہوتا رہا. اور اسی ایک کیس میں بہت سارے لوگ جو میرے وکلاء دوستوں کے لیے شاید دلچسپی کا سبب ہو کہ کنٹیمپٹ کے نوٹس تو بہت سارے سرکاری ملازمین کو آتے رہتے ہیں، وہاں وہ آپ جاتے ہیں، انکنڈیشنل اپولوجی سرنڈر کرتے ہیں کورٹ کے سامنے، کورٹ کو کہتے ہیں جی ہم آپ کے رحم کرم پہ ہیں، غلطی ہو گئی ہے، آئندہ نہیں کریں گے، تو کورٹ معاف کر دیتی ہے. لیکن مجھے اور پریزیڈنٹ کو کنٹیمپٹ کے علاوہ مجھے ایک کیس میں چارج شیٹ کر دیا گیا. توہین عدالت کی چارج شیٹ میں دوسری طرف کے کیس میں ماہر قانون، خالق آئین کہنا بھی کوئی نہیں ہے، حفیظ پیرزادہ صاحب تھے، مرحوم اللہ ان کو جنت نصیب کرے، اور ان کے ساتھ نعیم بخاری تھے. جب مجھے اسلام آباد کے ایک ڈویژن بینچ نے توہین عدالت میں چارج شیٹ ایشو کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمت دی کہ میں نے سرنڈر نہیں کیا، اور میں نے وہ توہین عدالت کا کیس کنٹیسٹ کیا. اور وہ سپریم کورٹ نے، یہ جوڈیشل ہسٹری کا شاید چوتھا یا 5واں کیس تھا کہ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کو کام کرنے سے روکا، اور وہ کیس سپریم کورٹ میں شفٹ ہوا. مجھے اس کیس کے اگینسٹ اسٹے ملا 2003 میں، اور وہ 2006 میں جا کے اس کیس کا میرے حق میں فیصلہ ہوا. تو یہ ایک مافیا کے ساتھ لڑنے کے نتائج تھے. اس کے علاوہ سینٹ، نیشنل اسمبلی، وزارت صحت، ان ساروں میں روز
پیشیاں ہوتی تھیں، روز حاضری ہوتی تھی. وزارت صحت میں جب تک اعجاز رحیم صاحب سیکٹری رہے تو ہمیں کافی پروٹیکشن ملتی رہی. لیکن جب وہ چلے گئے اور انور محمود صاحب ایک سیکٹری صاحب آئے تو وہ انہوں نے پی ایم ڈی سی کو ایسے ہی سمجھا کہ جیسے کوئی اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے یا سبارڈینیٹ آفس ہوتا ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ جس قسم کی مطلب ہے بھی رویہ اپنایا، وہ ایگزیکٹو کمیٹی بھی پریشان ہوتی تھی اور ہم بھی پریشان ہوتے تھے. سو مچ سو کہ انہوں نے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو اشتعال دلوا کے میرے خلاف سینٹ آف پاکستان میں ایک قرارداد پیش کروا دی. اور وہ شاید سرکاری ملازمین میں سے میں پہلا بندہ ہوں جس کے خلاف سینٹ آف پاکستان نے ایک یونانیمس قرارداد پاس کر دی کہ اس کو نکال دیا جائے. تو وہ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ مافیا کتنا اسٹرانگ تھا اور ہم کتنے بے بس تھے. لیکن اللہ میاں نے ہمت دی. اس وقت پروفیسر حیات ظفر صاحب وفات پا چکے تھے. ان کی وفات تک تو ہمیں بہت پروٹیکشن تھی، ان کا بڑا قد تھا، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. لیکن ان کی وفات کے بعد تو ایسے بھیڑوں کے چھتے میں ہمارا ہاتھ آیا کہ روز کوئی ریٹ پٹیشن اور روز کوئی پیشی. اور یہ جو میرے خلاف قرارداد تھی یہ بھی ان کے ڈیتھ کے بعد آئی. اس کے علاوہ وفاقی حکومت پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے ساتھ مل گئی اور ان کے پاس وہ لیٹر پہلے پہنچتے تھے جس میں وہ ہمیں کوئی انفارمیشن مانگ رہے ہوتے تھے، کیونکہ مختلف مقدمات میں جو ان کے وکیل کمزوری ظاہر کرتے تھے اپنے کیس میں، تو اس کو اسٹرینتھ کرنے کے لیے وزارت صحت ان کو ایک لیٹر بنا کے ان کی طبیعت کا دے دیتی تھی. اور وہ کئی دفعہ ہمیں کورٹ سے ملتا تھا کہ جی یہ ہمیں خط لکھا گیا تھا کہ ہم نے یہ کرنا ہے. تو سندھ کی اعلیٰ عدلیہ نے تو پی ایم ڈی سی کو کام کرنے سے ہی روک دیا. وہ ہم نے سپریم کورٹ میں اس کی ریٹ کی، اس میں تھوڑا سا ریلیف ملا، لیو ٹو اپیل گرانٹ ہوئی تو انہوں نے دوسری دفعہ پھر کام کرنے سے روک دیا. پھر ہمیں لیو گرانٹ ہوئی تو انہوں نے تیسری دفعہ پھر کام کرنے سے روک دیا. تو یہ کہنا کہ بہت مشکل تھا کہ وہ مشکل حالات تھے، لیکن پی ایم ڈی سی اس دوران رائز کرتی رہی. جو وہ ہے کہ آپ کرائسس اور اپرچونیٹیز آپ کو ملتی رہیں، اور اس کرائسس اور اپرچونیٹیز میں ہم نے انٹرنیشنل میڈیکل ریگولیٹری اتھارٹیز کے ممبر بنے اور اس میں ایکٹیو رول ادا کیا. اس کے علاوہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کو چائنا سے، بنگلہ دیش سے، نیپال سے، یو اے ای سے اور آذربائیجان سے انویٹیشنز موصول ہیں کہ آپ ہمارے ایک کالج انسپیکٹ کریں اور ان کی ایکریڈیشن کریں. تو شروع ہوا بنگلہ دیش سے. تو حیات ظفر صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ ہم سے کیوں ایکریڈیشن کرانا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں جنرل میڈیکل کونسل یو کے نے کہا ہے کہ آپ کو اگر پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل آپ کے کالج کو ریکگنائز کر لے یا ایکریڈیشن دے دے تو ہم اپسو فیکٹو آپ کو ریکگنائز کر لیں گے، اور وہاں سے آپ کو لوگ بلانے بھی آسان ہیں اور آپ کو کاسٹ بھی زیادہ نہیں پڑے گی. لیکن آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ پروفیسر عبدالرب صاحب جو مشرقی اور مغربی پاکستان کے دونوں بڑے رہنماؤں کے، یعنی وہ مجیب خان کے بھی پرسنل فزیشین تھے اور بھٹو صاحب کے بھی پرسنل فزیشین تھے، ان کا وہاں بھی کافی اچھا تعلق تھا. اور وہ اس کے مطلب کمیٹی کی ممبر کی حیثیت سے تو نہیں، لیکن وہاں چونکہ بنگلہ دیش کالج آف فزیشین کا ایک سیمینار تھا تو وہ اس پیریڈ میں وہاں تھے. تو ان کے پریشر کے باوجود، اور وہ وہاں جو نور الاسلام تھے جن کا وہ کالج تھا، پروفیسر نور الاسلام صاحب، وہ کالج آف فزیشین پاکستان کے متحدہ پاکستان کے بھی ممبر رہ چکے تھے، لیکن ہم نے کالج ریکگنائز نہیں کیا. اسی طرح یو اے ای کا کالج ریکگنائز نہیں کیا. البتہ چائنا کے 2 یونیورسٹیاں اس دوران انسپیکٹ کی، ایک میں گیا تھا، ایک میں نہیں گیا تھا، لیکن جو ہماری ٹیم گئی تھی وہ اتنے سیٹسفائیڈ تھے کہ ان کا اسٹینڈرڈ ہم سے بہت بہتر ہے.
بلکہ پروفیسر نسیم اللہ مرحوم جو راولپنڈی میڈیکل کالج کے پرنسپل تھے، میرے استاد بھی تھے، تو ایک انسپیکشن میں ہم ساتھ تھے، تو وہ کہتے تھے کہ اگر یہ ہمیں کہیں کہ جی آپ ہمیں بھی کوئی کالج دکھائیں جس کو ہم نے ریکگنائز کرنا ہے ریسیپروسٹی میں، تو ہم ان کو کیا دکھائیں گے؟ مقصد کہنے کا ہے کہ ان کے بڑے شاندار یونیورسٹی، شاندار کالج، شاندار انفراسٹرکچر. جن لوگوں کو اندازہ ہے کہ الیکٹران مائکروسکوپ کیا ہوتی ہے، تو وہ وہاں انڈر گریجویٹس کے لیے ڈپارٹمنٹس میں الیکٹران مائکروسکوپس پڑھی تھی. اور فیسلٹیز کی کیا بات کرتے ہیں کہ 6 8 سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی لائن میں لگے ہوئے تھے، جن کے سائملٹینیسلی لوگوں کے مریضوں کا علاج بھی ہو رہا تھا اور انویسٹیگیشنز بھی ہو رہی تھی. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے سینٹ میں جب میرے خلاف متفقہ قرارداد پاس ہوئی کہ مجھے نکال دیا جائے، تو اس میں پھر ایک کمیٹی بنی، اور اس کمیٹی میں جب میں پیش ہوا تو اس میں آج کے 2 مشہور اینکر پرسن جس میں رؤف کلاسرا صاحب اور ارشد شریف صاحب شامل ہیں، ان کو بھی عبداللہ ریاض صاحب سینیٹر جو اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہے تھے، انہوں نے بلایا تھا کہ آؤ آپ کو سیکرٹری پی ایم ڈی سی کا تماشا دکھائیں. میری ان سے کوئی ذاتی واقفیت نہیں تھی، لیکن اس کمیٹی میں ہم نے بھی دیکھا کہ 2 آدمی بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کون ہیں، سینٹ کے اہلکار ہیں یا کوئی وزٹرز ہیں. لیکن جب وہ اس میں اسٹیٹمنٹ دے کے میں باہر نکلا تو ان دونوں نے آ کے اپنا تعارف کروایا، اور جو میں نے وہاں اسٹیٹمنٹ دی تھی اس کی کاپی مانگی جو میں نے ان کو پرووائڈ کی. تو اس کے لیے انہوں نے ڈان اور نیوز میں جو آرٹیکل لکھے وہ موسٹ پروبیبلی 8 جون 2005 کو چھپے ہیں، وہ پڑھنے لائق ہیں. اور اگر میں غلط ڈیٹ بتا رہا ہوں تو میں اس کو پھر دوبارہ کریکٹ کر دوں گا، لیکن مجھے یہی یاد پڑتا ہے کہ وہ 8 جون کو 2005 کو ڈان اور نیوز میں چھپے. اور اس وقت تک میں نے تو فٹ بال نہیں کھیلتا، ڈیوڈ بیکم کا بھی نام نہیں سنا ہوا تھا، تو رؤف کلاسرا صاحب نے اس کی ہیڈنگ لگائی تھی بینڈ اٹ لائک بیکم. تو میں نے بچوں سے آ کے پوچھا بھی بیکم کون ہے، تو پھر انہوں نے بتایا کہ جی وہ ایک بہت مشہور فٹ بالر ہے اور اس کی کک بڑی زبردست ہوتی ہے کہ گول کرنے کے لیے. تو اس وقت یہ چیزیں پتہ چلی. جو اگلی چیز کہنی تھی کہ میڈیکل کالجز کے اساتذہ، فیکلٹی، انفراسٹرکچر کے لیے ایکوپمنٹ، لائبریری کی کتابیں، اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ چیز آپ کو بتائیں کہ ایون مریض تک کرائے پہ ہوتے تھے جب ہم انسپیکشن کرنے جاتے تھے. لیکن ان لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ جو انسپیکشن کرنے جاتے ہیں وہ یا پرنسپلس تھے یا اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس کے، اپنی اپنی فیکلٹی کے سینئر لوگ تھے. ان سے کیا چیز چھپتی ہے؟ یہ ڈیٹیلز میں آپ کو، اگر آپ کو پروگرام پسند آیا اور آپ نے پسند کیا تو آئندہ ڈیٹیلز بتائیں گے کہ کس کس طرح ہمیں کرائے کے مریض کہاں ملے، ہمیں کرائے کی کتابیں کہاں ملیں، ہمیں کرائے کا ایکوپمنٹ کہاں ملا، ہمیں کرائے کی فیکلٹی کہاں ملی. کئی دفعہ تو ایسے ہوتا تھا کہ جب ہم انسپیکشن کر کے واپس آ رہے ہوتے تو وہ فیکلٹی ہمارے ساتھ ہی آتی تھی کہ جی ہمیں بلایا گیا تھا کہ انٹرویو کے لیے، اور ساتھ ہی کہہ دیا گیا کہ جی پی ایم ڈی سی کی انسپیکشن ٹیم آ رہی ہے، تو آپ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، تو ہم بعد میں فیصلہ کر لیں گے. اور جب ہی ٹیم باہر نکلی تو ان کو کہا کہ جی ہم آپ کو بعد میں انفارم کر دیں گے کہ ہم نے آپ کو رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے. اس طرح کی واقعات سننے کو ملے. دوسرا تھا کہ نیشنل ایگزامینیشن بورڈ کا جو فارن میڈیکل گریجویٹس کے لیے ہوتا تھا، اس میں اللہ جنت نصیب کرے پروفیسر نسیم ملا صاحب کو، ان کو ہم نے سربراہ بنا دیا. اور ان کے بعد ساتھ ساتھ جنرل شجاعت اور اس کے بعد جنرل تصور. تو ہم نے ایسے کریڈیبل نام کے لوگوں کو این ای بی کا ایگزامینیشن رکھا کہ میرے پیریڈ میں نہ کوئی اسکینڈل ہوا، نہ کوئی ایگزامینیشن میں سفارش ہوئی. اور نہ میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بندہ سفارش کرا کے پاس ہو سکتا تھا کہ ہم 60 ایگزامینر بلاتے تھے جو ایٹ اے ٹائم 30 لوگ امتحان لیتے تھے، 30 ریپلیسمنٹ کے لیے ہوتے تھے، اور ان کے پاس صرف 10 نمبر ہوتے تھے. تو وہ اگر کسی کو پورے مارکس دے بھی دیں تو تبھی بھی بچے نے 300 میں سے 10 نمبر لے کے کیا کرے گا، کیونکہ وہ ایگریگیٹ تو اس نے
منیمم بھی 15 سے 20 پروفیسروں کے پاس سے پاس ہونا تھا. تو جتنی دیر میں ہم سے کوئی پوچھتا تھا، سفارش کرتا تھا کہ جی کیا ہے، مجھے اس وقت ایک عادت تھی کہ میں موبائل فون نہیں رکھتا تھا. تو جب صبح کوئی دفتر میں آ کے فون کرتا تھا کہ جی وہ سفارش کرنی ہے، تو ہم اس کو رزلٹ بتاتے تھے، کیونکہ جو ایگزامینر کو ہم جانے ہی اس وقت دیتے تھے جب وہ، بہت سارے ایگزامینر بھی شاید یہ دیکھیں کہ وہ وہیں سے ایگزامینیشن سینٹر سے ہم رزلٹ کمپائل کر کے اخبار کے دفاتر کو بھیج دیتے تھے، اور واپس آ کے دفتر پہنچتے تھے تو اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دیتے تھے. موقع پہ صرف اس لیے نہیں بتاتے تھے کہ بچے جذباتی ہوتے ہیں، تو ان کے لیے جہاں ہوٹل میں ہم اگزام لیتے تھے ان کے لیے مسئلے مسائل پیدا نہ ہوں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اگزام جتنی دیر میں بچے جا کے گھر نہیں پہنچتے تھے اس سے پہلے رزلٹ تیار ہو جاتا تھا. میرے بعد والوں نے اسی امتحان کے چکر میں آدھی سے زیادہ پی ایم ڈی سی کے افسرز نے جعلی رجسٹریشن اور این ای بی کے امتحان کے گھپلوں کی وجہ سے ابھی تک ایف آئی اے اور نیب کے کیسز بھگت رہے ہیں. کیسز ختم نہیں ہوئے، اور اس سلسلے میں میرے بعد والا رجسٹرار بھی جیل جا چکا ہے. جو اصل بات ہے کہ یہ کوئی میرا کریڈٹ نہیں ہے، یہ کریڈٹ تھا پروفیسر حیات ظفر صاحب کا، پروفیسر عبداللہ جان جعفر صاحب کا، اور سلطان فاروقی صاحب جو پریزیڈنٹ تھے کالج آف فزیشین اینڈ سرجن کے. ان لوگوں کی گائیڈنس نے ہمیں، اور گائیڈنس کے علاوہ ان کے پاس پرانی پی ایم ڈی سی کا اتنا نالج تھا، کیونکہ رب صاحب شاید جب سے پی ایم ڈی سی بنی تھی تو وہ اس میں آ رہے تھے، کیونکہ وہ پرنسپل بھی رہے، وہ پروفیسر بھی رہے، اس کے بعد وہ فیڈرل گورنمنٹ ان کو نامینیٹ کر دیتی تھی، تو ان لوگوں کو پی ایم ڈی سی کی ورکنگ کے بارے میں بھی پتہ تھا اور ان کے پرابلمس کا بھی پتہ تھا. ہم نے صرف وہی 1962 کے ایکٹ میں جو رولز ریگولیشن بنے ہوئے تھے یا ان کو اپ گریڈ کر کے اسی کو امپلیمنٹ کیا، کوئی نیا لا نہیں آیا. لیکن وہ پی ایم ڈی سی جس کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، جن کو کوئی اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی ریگولیٹری باڈی ہے، وہ نہ صرف انٹرنیشنل سرکٹ میں بلکہ پاکستان کے لیول پہ بھی بہت سارے ممبرز، میں لوگوں کو چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ 2000 سے پہلے مجھے کسی پروفیسر کے لیٹر ہیڈ پہ آپ ممبر پی ایم ڈی سی لکھا ہوا دکھا دیں تو یہ تقریباً ناممکن ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی نے لکھا ہو، لیکن میرے آنے کے بعد پروفیسرز اپنی اتنی پرائڈ فیل کرتے تھے کہ ایگزیکٹو کے ممبرز نے اپنے لیٹر ہیڈز پہ ممبر ایگزیکٹو کمیٹی پی ایم ڈی سی لکھوایا ہوتا تھا، اور ممبرز بھی پراؤڈلی بتاتے تھے کہ جی ہم پی ایم ڈی سی کے ممبر ہیں، کیونکہ پی ایم ڈی سی پہ کوئی داغ دھبا، کوئی ایسی وہ چیز نہیں تھی. اس کے علاوہ جو ایگزیکٹو کمیٹی میں پروفیسر فضل احمد، پروفیسر سلام صاحب، پروفیسر رب صاحب، پروفیسر جان محمد مینمن صاحب، پروفیسر ارباب غلام رسول صاحب، اور اسپیشلی ڈی جی ہیلتھ جنرل اسلم جو یونیفارم میں جنرل تھے اور ڈی جی ہیلتھ تھے، انہوں نے بہت سپورٹ کیا، اور ان کی سپورٹ کی وجہ سے اور گائیڈنس کی وجہ سے پی ایم ڈی سی اس لائق ہوئی کہ وہ سینٹ کا پریشر بھی برداشت کر سکے، وہ کورٹس کا پریشر بھی برداشت کر سکے، وہ مافیا کے ساتھ بھی لڑ سکے. اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں جو 2006 کے دسمبر میں لینڈ مارک کیس آیا، وہ پڑھنے لائق ہے. وہ ججمنٹ لکھی ہوئی ہے تصدق رسول جیلانی صاحب کی، آج کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن ریسنٹ پاس تک وہ سپریم کورٹ کی امپارٹنٹ ڈیسیژنز میں ویب سائٹ پہ موجود ہے، اور وہ ناول ہے پڑھنے کا. آج بھی وہی حالات ہیں، اور ان حالات کو، اس ججمنٹ کو آگے چل کے کسی پروگرام میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ وہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے، اور اس میں جو چیزوں کی نشاندہی کی گئی تھی وہ آج اس سے بھی زیادہ برے حالات ہیں. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ جب وہ فیصلہ آیا تو پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو سمجھ آ گئی کہ اب ہمارا چلنا تقریباً ناممکن ہو گیا، کیونکہ سپریم کورٹ نے جو اس کی باٹم لائن تھی کہ پی ایم ڈی سی ان کو 6 مہینے دے گی، اس دوران یہ پی ایم ڈی سی کی ریکوائرمنٹ پوری کریں گے، اور اگر وہ پوری نہ کر سکیں تو پھر پی ایم ڈی سی بچے ایڈجسٹ کر دے گی اور ان کالجز کو بند کر دے گی. یہ
ججمنٹ شاید میرے کیریئر کا اختتام تھا، یا پرائیویٹ میڈیکل کالجز کا مافیا اتنا اسٹرانگ تھا کہ انہوں نے اس وقت کے منسٹر اور سیکٹری سے مل کے مجھے 2 سال کی چھٹی پہ بھجوایا، اور پھر پیچھے جس طرح گٹر کھولتے ہیں اور اس کے بعد سے جتنا گند ہوتا ہے نکلتا ہے، تو پھر وہ انہوں نے سارے میڈیکل کالجز جو کہ اس وقت فیکلٹی ان 40 کالجوں کے لیے بھی نہیں پوری تھی جو چل رہے تھے، جس میں 20 ریکگنائز تھے اور 20 پروویژنلی ریکگنائز تھے، آج 150 کے قریب کالجز ہیں اور فیکلٹی ان کا اللہ ہی حافظ ہے. اور یہ جو پاکستان میڈیکل کمیشن آیا ہے، اسی دکھ کی وجہ سے یہ آنا پڑا ہے کہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نان میڈیکل ٹیچرز فیکلٹی میں آ سکتے ہیں، تو جو ینگ ڈاکٹرز ہیں ان کا مستقبل مخدوش ہو گیا کہ ان کو جابس نہیں ملیں گے. بیسک سائنس کے ٹیچرز جو 10-10 20-20 ہزار روپے لے رہے تھے، میرے ہوتے ہوئے بیسک سائنس کے ٹیچر کی سیلری اس وقت بھی 3 لاکھ روپے ہو گئی تھی. میں ان کا نام بھی جانتا ہوں جن کو فرسٹ ٹائم یہ سیلری دی گئی، بتا دیں گے آگے کسی پروگرام میں چل کے. اور بے تحاشے بچے اور بچیاں نے پوسٹ گریجویشن کی بیسک سائنسز میں اور ایکسل کیا کیریئر میں بھی اور ریکوائرمنٹ بھی پوری کرنے کے لیے. لیکن اب جو خدشہ ہے، ابھی میں خدشہ کہہ رہا ہوں کیونکہ پاکستان میڈیکل کمیشن جب کام کرے گا، اس کے رولز ریگولیشن آئیں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں، کہ یہ ٹیوشن سینٹر بن جائیں گے میڈیکل کالج. اور مجھے ابھی بھی شک ہے کہ اگر یہی حال رہا تو پھر میں پاکستان میڈیکل کمیشن کو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں بھی اجازت دے دیں، ہم ایف ایس سی کا بچہ لیں گے، وہ کسی میڈیکل کالج میں نہیں جائے گا، کسی ہسپتال میں نہیں جائے گا، اس کو ہم 3 سال ٹرین کریں گے، آپ اس کا جس طرح کا مرضی امتحان لیں، اگر وہ پاس نہ ہوئے تو ہماری ذمہ واری ہوگی، پھر اس کو بھی ڈگری دینی پڑے گی. اگر آپ نے صرف نیشنل لائسنسنگ ایگزامینیشن ایگزٹ پہ دیکھنا ہے اور بچوں کی ٹریننگ کے بارے میں فکر مند نہیں ہے، اور فیسلٹیز کے بارے میں فکر مند نہیں ہے، اور فیکلٹی کے بارے میں فکر مند نہیں ہے، اور انفراسٹرکچر کے بارے میں فکر مند نہیں ہے، تو آپ یقین رکھیں کہ ہمارے پروفیشن کا بیڑا غرق ہو جائے گا. یہ باتیں میں آج نہیں کہہ رہا. ڈاکٹر عاصم حسین کے ساتھ شاہد مسعود کے پروگرام میں کہا تھا، میں نے کہا جی یہ 3 چیزیں کریں گے. یہ ٹیچنگ فیکلٹی کم کرائیں گے کیونکہ اس پہ ان کا خرچ ہوتا ہے. یہ ہسپتال کی نمبر آف بیڈز جو ہم نے پر ایڈمیشن فکس کیے ہوئے تھے، یہ اس کو کم کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ ایڈمیشنز کی وہ پابندی ختم کرائیں گے، اور فیسیں دیکھ لیں کہ انہوں نے وہ کیا ہے کہ یہ انفراسٹرکچر کا بھی برا حال ہوگا، ٹیچنگ فیکلٹی کا بھی برا حال ہوگا، اور ایڈمیشن بھی. اس میں کیا کرپشن ہوئی ہے پیچھے، جو 2007 کے بعد کا پیریڈ ہے 2012 تک یا 2012 سے پھر آج 2020 تک، اس کو بھی علیحدہ ڈسکس کریں گے. لیکن پرووائڈڈ یہی ہے کہ آپ اگر مناسب سمجھیں اور کہیں کہ یہ اس طرح کی چیزیں آپ جاننا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو یہ یوٹیوب چینل سبسکرائب بھی کرنا پڑے گا، جس میں بچوں کو بھی گائیڈنس کے لیے چیزیں ملیں گی، آپ کو بھی اپڈیٹ ملے گا، جو فیوچر ڈاکٹر آنے والے بھی ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ہسٹری کا پتہ چلے گا. ہمیں 2 نام اس میں مینشن کرنا بھول گیا کہ جو ہمارے چیف جسٹس کے نامینی کے طور پہ ہمارے پاس ہوتے تھے. ویسے تو جو سعید صاحب تھے انصاری صاحب، انہوں نے بھی مجھے بھرتی کیا، حافظ ایسے رحمان بھی تھے، لیکن جو احسان ہے کونسل پہ وہ 2 لوگوں کا ہے. ان میں ایک تھے جسٹس گلزریں کیانی صاحب، ان کی ڈیتھ ہو گئی، وہ ہائی کورٹ کے جج تھے. اور دوسرے تھے منیر شیخ صاحب، اللہ میاں ان کو صحت دے، زندگی دے. وہ سپریم کورٹ کے سٹنگ جج تھے اور ہمارے ساتھ پی ایم ڈی سی میں ممبر کے طور پہ تھے. انہوں نے بہت گائیڈ کیا لیگل چیزوں میں، بہت پروٹیکٹ کیا، اور ان کی گائیڈنس اور ان کی مشاورت کی وجہ سے ہم یہ سارے مقدمے بھی جیتنے میں کامیاب ہوئے. ہم نے وزارت صحت اور سینٹ اور نیشنل اسمبلی کا بھی مقابلہ کیا. لیکن مائٹ از رائٹ، گورنمنٹ نے اس سارے عمل میں سے پی ایم ڈی سی پہ قبضہ کرنے کے لیے 2012 میں جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو ایکٹ پاس کر لیا، اور اس کے بعد
اس کے روح رواں صرف ڈاکٹر عاصم حسین صاحب تھے، اور پھر انہوں نے اپنی مرضی سے چلایا جب تک ان کا بس چلتا رہا۔ قبضہ تو ان کا 2007 میں ہی ہو گیا تھا جیسے ہی پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی، لیکن 2012 میں اس کو کہتے ہیں جس طرح ایبسولیوٹ قبضہ ان کا تب ہوا جب 2012 کا ایکٹ انہوں نے پاس کر دیا اور وزارت صحت کا عمل دخل ختم ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے آج کہ وہ وزارت داخلہ کا عمل دخل ختم کرنے کا، کہ اس وقت وہ ان کا بالکل عمل دخل ختم ہو گیا تھا، اور اب میں تو اس کو پتہ نہیں انٹرنیشنل لیول پہ اب ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا کہ وہ اس کو ریگولیٹری باڈی مانیں گے بھی صحیح کہ نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ تو منسٹر اور سیکٹری تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو یہ ڈیلنگ سیکشن افسر اور جوائنٹ سیکٹری کے رحم و کرم پہ ہوگا کہ وہ جو نہیں کہیں گے وہ اپنے سیکٹریز کو ڈی جی کو بریف کریں گے کہ جی یہ کوآرڈینیٹ نہیں کر رہے، اور اس کے بعد مطلب ہے بھی جو ریگولیٹری باڈی سینٹ کے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی، جو ریگولیٹری باڈی نیشنل اسمبلی کے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی، جو وزیر کو نہ کر سکتی تھی، جو ان سیکٹریز کو نہ کر سکتی تھی، وہ اب چند بابوؤں کے زیر اثر آ جائے گی۔ یہ آپ نے دیکھنا، اور اس کی ڈیٹیل پھر آئندہ اسے کریں گے۔ میں نے یہ کاوش فرسٹ ٹائم کی ہے، مجھے اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا، ایک جوش آیا ہوا تھا کہ یہ بنا کے اپنے پروفیشن کی عزت کی خاطر یہ چینل ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اپنے اس کو سبسکرائب کر لیں، بچوں کو جو ڈاکٹر بن رہے ہیں یا بننا چاہتے ہیں ان کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ کئی دفعہ ان کو انفارمیشن چاہیے ہوگی، تو یہ جیسے یہ میں نے ابھی صرف انٹروڈکٹری ہے کہ ان ساری چیزوں کی ڈیٹیلز تو آگے چل کے آئیں گی۔ ایشو یہ تھا کہ یہ چینل ہے، اس کو سبسکرائب کر کے اگر آپ نے اس کو انکریج کیا تو پھر آگے ڈیٹیلز بتاتے رہیں گے، ادروائز یہ صدا بس رہا ہے، اور غصہ صرف اینف از اینف پہ آیا کہ جی اب بہت ہو گئی ہے۔ تو ہماری حکومت ہے، ہمارے ووٹوں سے آئی ہے، لیکن ہمارے پروفیشنز جو ڈاکٹرز، آپ کو اندازہ بھی ہے کہ ڈاکٹر پریسکرپشن پہ لکھتے تھے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں، تو اس میں ڈاکٹرز کمیونٹی پی ایم اے اس وقت سخت پریشان ہیں، وہ ان کے کیا ویوز ہیں وہ آگے چل کے شیئر کریں گے۔ ابھی یہ پہلی کاوش کے طور پہ میں یہ دیکھنا یہ چاہ رہا تھا کہ رات کا پچھلا پہر ہے اور بوڑھا آدمی ہوں، ہو سکتا ہے نیند نہ آ رہی ہو، تو میں نے کہا کہ چلیں اپنے پروفیشن کے دوستوں سے یہ چیزیں شیئر کریں، اور اگر آپ نے پسند کی تو پھر یہ چیزیں آگے چلتی رہیں گی۔ تھینک یو۔